السلام علیکم۔ کل ماں کا عالمی دن منایا گیا، مدر ڈے۔ ماں کی عظمت کو سلام، اس کی ممتا کو سلام، اس کے جذبات و احساسات کو سلام۔ ایسے جذبے، ایسی تڑپ جو والدہ کی بچوں کے لیے ہوتی ہے اور کسی رشتے میں نہیں ہے، تو لہٰذا والدہ کی قربانیوں کو راج تحسین پیش کیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو تمام مائیں، میں نے اپنے ایک لکھت میں لکھا تھا، کلام میں لکھا، تحریر میں لکھا تھا پچھلے سال کے، تمام مائیں مقصدیت کے حوالے سے ایک جیسی، کیونکہ سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اولاد کی پیدائش سے لے کے تربیت تک وہ پل پر قربانی دی، اور وہ قربانیاں دیتی نظر آتی ہیں، اور یہ والدہ کی قربانیوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ایک نہ صرف والدین کا عکس ہوتی ہے، بلکہ وہ ان کی تربیت کا مظہر بھی ہوتی ہے کہ وہ نمائندہ ہوتے ہیں، ترجمان ہوتے ہیں اپنے والدین کے ممتا کے اولاد، اور اسی ان کا ایکشن اور ریئیکشن سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ فلاں خاندان کی وسعت کیا ہے، اخلاقیات کے حوالے سے کیسے ہیں، ان کی علمی حوالے سے کیا وسعت ہے، یا ان کا رہنا سہنا کیسا ہے۔ وہ ایک مظہر ہوتی ہے اولاد والدین کے جذبات و احساسات کی، اور یہی نہیں، والدین کے جذبات و احساسات بھی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں۔ تربیت سے پہلے جو پیدائش کا عمل ہے، اس کے حوالے سے بھی جذبات و احساسات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں، اور وہ اولاد میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خوبیاں، وہ صاف جو ہوتی ہیں والدین کے، وہ اولاد میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے کہ ایک طرف مرد مجاہد جو والد کی صورت میں ملتا ہے بچوں کو، وہ روزگار کے لیے فکر مند ہوتا ہے، رزق کے لیے فکر مند ہوتا ہے، جبکہ والدہ گھر کے مورچے کو سنبھالتے ہوئے اولاد کی تربیت کرتی ہیں۔ پیدائش کے بعد ان کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے، اور وہ تاکہ ان کے بچے بھٹکے نہیں ہیں، ان کو غیر مناسب جو پھندے لگائے ہوئے ہیں جن سے ان کی شخصیت متاثر ہو سکتی ہے، وہ ان سے پھونک کے قدم رکھتے ہوئے کامیابی کی طرف جائیں۔ یہ والدین کی تربیت کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اولاد معاشرے میں اپنی منازل کے حصول کے لیے ویسے کسی بھی حوالے سے نکلتی ہے، تو پھر وہ کس قدر مضبوط ہے کہ وہ کسی کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، بھٹکنے والے نہیں ہیں، یا وہ کس قدر اپنے منزل کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ تو لہذا اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کی تربیت کی ہی ترجمانی کاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی قربانیوں کے عوض اسے دنیا میں ہی یہ رتبہ دے دیا کہ جنت ماں کے گھر، تاکہ اولاد جو ہے وہ احسان مند رہے اپنی والدہ کہ کس قدر اس نے لمحہ بلمحہ زندگی کے ہر لمحے اس کی والدہ نے قربانیاں دی، اور اس کی والدہ کی قربانیاں جو تھیں اس میں حقیقت میں قدرت کا ہاتھ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ جو جذبہ، جو ممتا کا درد جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے والدہ کو ملتا ہے، وہ کسی اور رشتے میں نہیں ملتا۔ تو پھر آج تقریبات ہو رہی ہیں، جب مدر ڈے ہوتا ہے، مختلف حوالے سے ریلیجن وغیرہ نکالی جاتی ہیں، کچھ لوگ اولڈ ہاؤسز میں چلے جاتے ہیں، جیسے کہ مغرب میں کنسیپٹ ہے والدین کو باہر چھوڑ آتے ہیں، اولڈ ہاؤسز میں چھوڑ آتے ہیں، مگر حقیقت میں اگر حقیقت کی آنکھ سے اگر دیکھا جائے نا، حقیقت کی آنکھ سے اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے ماں کی ممتا، ماں کا مقام اور اس کے جذبے
مرد نے چھین لی اور یا والدین نے چھین لی ہے، وہاں بھی تو کسی کی اولاد ہوتی ہے نا. تو جب بے آبرو کر دیا جاتا ہے، جب نظریات بدل دیے جاتے ہیں اور جس چیز سے عورت کا حسن ہوتا ہے وہی اس سے چھین لی جاتی ہے، تو بھی بڑی شخصیات پیدا نہیں ہوتی، بڑی شخصیات کی تربیت نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ پیدا ہی نہیں ہوتی، اور نہ ان کی تربیت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ممتا کا احساس اور جذبہ باقی رہتا ہی نہیں ہے. تمام ماؤں کے نیچے قدموں کے تلے جنت نہیں ہوتی. میں اکثر یہ دکھ کا اظہار کرتا ہوں. اب جتنی غیر مسلم مائیں ہیں کہ ان کے قدموں تلے جنت ہے. پھر میں کہتا ہوں جب بٹی ہوئی مائیں ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں جو لبرل سوچوں کی قائل ہوتی ہیں کہ بچے تو جانور بھی پیدا کر لیتے ہیں، چڑیا چند بچے پیدا کرتے ہیں، یہ تو قدرت کا نظام ہے. اولاد پیدا کرنا اصل چیز تربیت ہوتی ہے، اور وہ اب پکیزی کا جام لیتے ہوئے اولاد پیدا کرنا اور ان کی تربیت کرنا، یہ انمول شخصیات کے کو ہی وراثت میں یہ چیزیں ملتی ہیں اور پھر اسی طرح عظیم شخصیات پیدا ہوتی ہیں. ورنہ آج کے دور میں کتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں مگر انمول شخصیات کوئی نہیں ہے کہ جو حقیقی معنوں میں اخلاقی اوصاف کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو اور جو قدرت کی طرف سے خدا کا نمائندہ بن کے معاشرے کی ترجمانی کرے. تو لہٰذا والدین اور شوہر ہی بھٹک جائے گا. اب ایک عورت ہے، اس کی تربیت والدین کرتے ہیں، اس میں اس کا باپ ہوتا ہے اور اس کی والدہ ہوتی ہے. اگر وہی دونوں بھٹکے ہوئے ہوں گے تو اس کی جو بچہ یا بچی ہے وہ بھی بھٹکے ہوئے ہوں گے، ان کی تربیت ٹھیک طرح سے نہیں ہوگی اور یوں معاشرے میں جو جذبات و احساسات سے عاری معاشرہ تشکیل پر چڑھے گا کہ جس میں کائنات کا حقیقی حسن نہیں ہوگا، خدا کی رضا شامل نہیں ہوگی اور وہ مقصدیت ختم ہو جائے. لبرل سوچوں والی عورتیں اپنی سازشیں چاہتی ہیں، اپنے نمود و نمائش کرنا چاہتی ہیں. حالانکہ ان کی رول ماڈل تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ہونی چاہیے، اسلام کی برگزیدہ شخصیات ہونی چاہیے. مگر چونکہ وہ باغی ہوتی ہیں، شیطان ان کی سوچوں کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور اس کی وجہ لبرل سوچ والے مرد بھی ہوتے ہیں. تو بھی بے راہ روی کی زندگی وہ گزار تو لیتی ہیں مگر خدا کی رحمتوں سے پر، اور یوں ذلتیں ان کے مقدر لکھی جاتی ہیں. تو کنٹراڈکشن یا ان سے متضاد آپ عظیم شخصیات سے نہیں جا سکتے جو رول ماڈل ہوتے ہیں. اسلام صاف رہنے کا حکم دیتا ہے مگر نمود و نمائش کا حکم نہیں دیتا. اسلام یہ نہیں اجازت دیتا کہ آپ اپنی من چاہی زندگی گزاریں. اسلام اجازت دیتا ہے کہ مقصدیت کی زندگی گزارو، چاہے رزق آپ کے پاس کم ہے مگر میری رضا کے تحت جینا سیکھو تاکہ تمہیں بلند مقاصد کے لیے چن لوں. اور جب تمہیں بلند مقاصد کے لیے چنوں گا، جیسے صوفیہ اعظام کو اللہ چنتا ہے اور جیسے مرد مجاہدین جنہوں نے صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، نسیم حجازی کی کتابیں طریق ورا کے، یوسف بن تاشفین، اتنی ساری چیزیں ملتی ہیں جنہوں نے. اور اسی طرح علماء دین کے والے سے جو دین کی خدمت کرتے، کبھی امام ابو حنیفہ کا ذکر آتا ہے، امام شافعی کا ذکر آتا ہے، امام احمد بن حنبل کا ذکر آتا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے. اور اس کے علاوہ غوث اعظم رحمۃ اللہ دیکھیں، وہ عظیم ماؤں نے عظیم بچوں کو پیدا کیا کیونکہ وہ پکیزگی کے جام پیے ہوئے تھی اور پیدائش سے لے کے تربیت تک وہ عظیم شخصیات نے انمول شخصیات کو تراشا، ان کو ایک عظیم بنایا اور پھر میں ان میں وہ خوبیاں بانٹ دی گئیں. اسلام بھی کہتا ہے کہ نمود و نمائش کی بجائے، جانوروں کی زندگی گزارنے کی بجائے کھا لیا پی لیا سو لیا یہ نہیں، بلکہ اپنی خوبیوں اور صاف کو بڑھاؤ تاکہ تم اپنی خوبیوں اور صاف کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں اپنا تسلط قائم کرو اور مثالی معاشرہ پروان چاہو خدا کی رضا کے مطابق. تو لہٰذا اب جتنی لبرل سوچیں ہیں، جتنی بٹکی ہوئی شخصیات ہیں، وہ کیا عظیم شخصیات کو جگلتے ہیں. آج معاشرے میں جو تباہیاں نظر آتی ہیں تو غیر مسلم عورتوں کی ماؤں کے قدموں کے نیچے تو جنتے نہیں ہیں. تو لہٰذا
کیونکہ انہوں نے تو جنت میں نہیں جانا، تو ان کے پاؤں کے نیچے کیسے جنت ہوگی؟ تو لہٰذا مجھے شکوہ ہوتا ہے کہ جب تربیتیں ختم ہو جاتی ہیں، جب مجازی خدا ہی بھٹک جاتا ہے. اب عورت کو اگر مقام دیا گیا ہے کہ وہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مگر مرد بھی تو مجازی خدا ہے اس عورت کا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور وہ اس کی پوجا نہیں کرے گی، اس کے لیے تڑپے گی نہیں، اور اس کے لیے خلوص نہیں لیے ہوگی، اور اگر تو پھر تو اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. اور جو عورت خوشبو کسی کو راغب کرنے کے لیے لگاتی ہے تو وہ تو جنتی خوشبو بھی کو بھی نہیں پا سکتی. تو ایسے میں جو لبرل سوچوں والی عورتیں ہیں وہ کس خوش فہمی کا شکار نہیں کرتی، جو مختلف اسکیچ اپنے ذہن میں اور مختلف یار ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، بغیرت قسم کی عورتیں. تو ایسے میں اسلام کا جو مقصدیت حیات ہے وہ مجھے انمول لگتا ہے، وہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، اور مجھے نظر آتا ہے کہ اس کی حقیقی اور اس کے مجازی ہو، اس کے پودے کی آبیاری صرف اور صرف پاکیزگی کے جام پینے سے اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ہی ممکن ہے. تو لہٰذا مرد تو اس کے مجازی خدا ہے، تو وہ عورت جو اپنا خلوص ظاہر نہیں کر سکے گی تو وہ کبھی بھی اچھی اولاد نہیں دے سکتی. اسی طرح مرد اگر عورت کی نگہبانی نہیں کر سکتا، حفاظت نہیں کر سکتا، تو اس سے بہتر عورت کنواری بیٹھی رہے، کسی ایسے بھٹکے ہوئے شخص سے شادی کریں. اسی لیے اسلام جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھوں کے لیے اچھے اور بروں کے بری. اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کی اصلاح کرو، اچھائی کی طرف لے کے آؤ، مگر کبھی بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم تربیت کا لینا بھٹکی ہوئی اور سے شادی کر کے یا غلط قسم کی. اسلام اس چیز کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ کہتا ہے اچھی چیزیں ڈھونڈو. اس طرح دوستی کے حوالے سے اگر مرد ہیں کسی سے دوستی کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے ہوں تو، ورنہ نہیں. اس طرح رشتہ داریوں کے حوالے سے کہ جو حدیں پھلانگنے والے ہیں، اس طرح والدین اگر نافرمان ہے تو وہ اولاد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نافرمان والدین کی باتیں مانیں، بلکہ وہ تو خدا کے باغ ہی ہیں. تو اگر اولاد میں اتنا فہم، ادراک اور شعور ہے تو وہ والدین کو بھٹکنے سے بچائے. اسلام یہ بھی کہتا ہے. تو لہٰذا عشق مجازی اور میری باتیں اگر کسی کو غلط لگیں گے تو اب یہ دیکھیں، پاکیزہ شخصیات کا تو اللہ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں پکاروں گا، تم میری طرف ایک طرف آؤ میں تمہاری طرف دو قدم آؤں گا. اللہ تعالیٰ اس قدر پاکیزہ اور یک رنگ اور باقیدار شخصیات سے محبت کرتا ہے. اور دوسری طرف کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو میرے نافرمان ہیں، جو شیطان کے پیرو ہیں، جو بد کردار ہیں، جو حدیں پھلانگنے والے ہیں، جو فاسق فاجر ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو منافقین میں آتے ہیں، جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں، جو متکبرین ہیں، جو انسانی کی تذلیل کرنے والے ہیں، اور شیطانی اصاف کا لبادہ اوڑھ کے معاشرے میں ہمارے پہ مان جاتے ہیں، وہ میری نظروں میں بہرے گنگے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر احساس چھین لیتا ہے. وہ احساس جس کے تحت خدائی کا نظام نظر آنا تھا، جس کے تحت وہ جذب و مستی جس کے تحت خدا کی خدائی نظر آنی تھی، وہ اللہ تعالیٰ احساس ہی چھین لیتا ہے. اور یوں ہم شیطان کا لبادہ اوڑھ کے لمحہ بے لمحہ اپنی شخصیت کو ختم کرتے ہیں، معاشرے میں شیطانی پہنچ جاتے ہیں، اور معاشرے میں ظلم کا نظام، بغیرتی کا نظام، بد کرداریوں کا نظام، جھوٹ کینہ کا نظام، بے یقینیوں کا نظام، افراتفری اور ہنگامی لاتا ہے. تو اسی وجہ سے آج شادیاں ناکام نظر آتی ہیں، کیونکہ اس کا عشق مجازی خدا کبھی ناراض نظر آتا ہے، تو کبھی عورت کے بھٹکنے کی وجہ سے، یعنی وہ سدھری ہوئی نہیں ہے. تو اسی طرح کہیں ماں کی ممتا جو ہے وہ ناراض نظر آتی ہے، اس کو حقیقی معنوں میں اسے مجازی خدا نہ ملتے ہیں. لہٰذا یہ ایک بڑی باکردار شخصیات والدہ ہوتی ہیں. اگر وہ حقیقی معنوں میں ان کی تربیت نہیں ہوگی تو کبھی بھی اس کے پودے پہ اگنے والا پھل یا پھول وہ کبھی بھی میٹھا نہیں ہوگا، کبھی بھی اس میں خوشبو نہیں آئے گی، بلکہ وہ پیدائش کے ساتھ ہی شیطانی اصاف کا لبادہ اوڑھے بچہ یا بچی پیدا ہوگا. ایک طرح حقائق ہے. آج میں بھی اعتراض کرتا ہوں کہ چلو کا وفا کا خون نہیں ملتا، اور جتنی لبرل سوچیں. اب اللہ تعالیٰ کی اور یہ میرا اب شادی میں کیوں نہیں کرتا؟
کہ میں بٹکی ہوئی شخصیت سے ایک لمحہ کے لیے بھی شادی گزارا نہیں کر سکتا، جس کے کوئی ڈبل مائنڈیڈ ہو، جو غلط قسم کا سوچے، ایک لمحہ کے لیے بھی گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ جذبے مجھے اللہ کی طرف سے تعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک بھی اچھوں کے لیے اچھی ہی کہتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اچھوں کے ساتھ بٹکی ہوئی، معاشی کی اصلاح کے لیے کہتا ہے، مگر گھر میں محاذ جنگ پیدا کرنا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ برے کسی شخص مرد یا عورت میں کوئی ہے تو وہ گھر میں پیچ اپ کر کے شادی کر وہ گھر میں کھانا جنگی لگ جاتی ہے۔ اس طرح بھی وہ اب وہ بات تربیت سے آگے نکل چکی ہوتی ہے۔ ایک معصوم پودا، کلی پھول جو کھل کے وہ بہت بڑا بن چکا ہوتا ہے پودا، وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے، اس میں وہ جو اخلاقی صاف ہیں یا بد اخلاقی والے صاف ہیں وہ درجہ اتم پہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہ ایسے موقع پہ تربیت کرنا ناممکن لگ رہا۔ تو لہٰذا میں دیکھتا ہوں آج اگر اچھا مبلغ نظر نہیں آتا، اچھا سائنسدان نظر نہیں آتا، اچھا باکردار کوئی اچھا معاشرے کو آنکھنے والا سیاستدان نظر نہیں آتا، اچھا مبلغ نظر نہیں آتا، اچھا استاد نظر نہیں آتا، نہ علماء دین نظر آتے ہیں، نہ چستان نظر آتے ہیں، نہ کوئی اس طرح والدین تو بٹکے ہوئے ہر کوئی نظر آتے ہیں۔ اور جس طرح معاشرے میں توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دے کے مولوی نے بٹکا دیا اور خدا سے پرے کر دیا اور اللہ نے جنگ کر دیا، اور آج صورتحال دیکھ لیں۔ آج مغرب کی تباہیوں کے ذکر میں کرنا شروع کر دوں تو میری ویڈیو کئی گھنٹوں لمبی ہو جائے، اور ان کی عورتیں کیسے بھاگ بھاگ کے اپنے ہی معاشرے کے خلاف لانے بغاوت کرتے ہوئے کبھی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ایسا شخصیت مل جائے جس میں یہ فرنگی ہو بچہ ہو رہا ہو، انہیں ڈیورس نہ دے دے، کیونکہ ان کے اتنی زیادہ آزادی دے دی۔ تہذیب حاضر نے مجھے وہ عطا کی ہے آزادی، جو ظاہر میں تو آزادی باطن میں غلامی۔ علامہ اقبال فرماتی ہے جو نظریات، جو من چاہے نظریات خدا کی ذات سے پرے نظریات ملتے ہیں، وہ حقیقت میں آزادی نہیں ہے بلکہ غلامی کے ایسے پھندے ہیں جو آپ کی ہستی کو ہی مٹا دیں گے۔ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں عورتوں کو بھڑکانے کے لیے، کبھی فیشن کے نام پہ، کبھی اس کا نام کیا ہے شہرت کے نام پہ، کبھی فن کے نام پہ، کبھی کسی نام پہ، اور کس طرح ان کو ٹریپ کر کے ان کی ہستیاں مٹائی جاتی ہیں، یہ بھی نظر آتا ہے۔ آج شوبز انڈسٹری کی تباہیاں، سوشل میڈیا کی تباہیاں، مولوی کے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پٹ، سیاستدانوں کی بے لگام سیاست، اور کبھی مغربی نظریات کی جلگار، اور کبھی بغوتگی کے بادل برسنے سے جو معاشرے کی تباہیاں آئی ہیں وہ مجھے نظر آتی ہیں۔ ایمان کے جنازے جو اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی لیے خدا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے اور بے حسیاں پروان چڑھتی ہیں، اور یوں قتل و غارت کے نامتناہی سے نظر آتے ہیں۔ آج پسند کی شادی ہو یا ارینج میرج ہو، یہ ناکام نظر آ رہی ہے۔ 5 بچوں کی مائیں طلاقیں لے کے بھاگ رہی ہیں، عشق مشوقی کر رہی ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ یک رنگی نہیں ہے، شادی کرنے سے پہلے دیکھ بھال کے کر لو۔ اس طرح مرد اپنے ڈیورس ہوتی ہے، کبھی بچوں کو مار کے خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، روز ہمیں یہ خبریں مل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی عشق کے نام پہ، غیرت کے نام پہ قتل و غارت کی تعدادیں سننے میں مل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کچھ، یہ کون تربیت نہیں کر سکا؟ اور اس طرح کے نظریات کیوں پنپے؟ کیا تم صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی ترجمانی نہیں کر سکے والدین یا والدین بٹکے ہوئے تھے کہ ان کے بٹکنے کی وجہ سے ان کی اولادیں بٹک گئیں اور پھر ان کو برا لگا؟ اور کچھ جو وہ انتہا میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اولادیں بٹکی ہیں تو بٹک جائیں، ہم بھی بٹکے ہیں تو بٹک جائیں، کوئی نہیں، دیکھی جائے گی۔ یہ تلخ کے دیکھ کے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور میری ہستی مٹتی ہے کہ خدا کے خدائی کے نظام کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے۔ اسی لیے آج صوفیہ کے کوزوں میں عشق نظر نہیں آتی مجھے، ان کے خالی نظر آتے ہیں، کیونکہ عبادات کرنے سے انسان انمول نہیں بنتا، بلکہ انسان انمول بنتا ہے کہ وہ حدیں نہ بھلانگے، خدا کی نافرمانیاں نہ کرے، اور وہ خدا کے عذاب سے یا اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اس کے تابع رہ کے زندگی گزارے۔ اور جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، عبادات تو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہوتی ہیں، نہ کہ عبادت اس بیس پہ کرنا کہ گناہ زیادہ کر سکے۔ تو یہ حقیقت میں ایک خود فریبی ہوتی ہے جو انسان اپنے اندر پالتا ہے۔ جہالت سے بڑی خود فریبی کوئی نہیں ہے، اور من
ساختہ نظریات جو انسان بنا لیتا ہے اس سے بڑی بھی کوئی فریبیاں نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج ماں ممتا بھی بھٹک گئی، مجازی خدا بھی بھٹک گئے، افراد معاشرہ میں جو اعلیٰ صاحب والی شخصیات پیدا ہونی تھی وہ بھی پیدا نہیں ہو رہی۔ آج تذلیل ماؤں کی چل رہی ہے، فلسطین میں ماؤں کی تذلیل ہو رہی ہے، کشمیر میں، فلسطین میں، جہاں دنیا بھر میں مظلوم مائیں آہو پکار لیے ہوئے ہوتی ہیں، مگر کوئی ان کی مداد نہیں سنتا، کیونکہ عورت کو ہم نے ایک طائفہ کے روپ میں پیش کر دیا ہے، ایک ایسا روپ میں پیش کر دیا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کرتی۔ لیکن سوچو والی عورتیں کیا اپنی عزت کی حفاظت کریں گی؟ وہ کیا اپنے شوہر کو خلوص دے سکیں گی جو ایک با کردار شخصیت دے سکتی ہے؟ تو اسی طرح ایک بد کردار مرد کیا اپنی عورت کو وہ خلوص دے سکتا ہے جو کبھی جو ایک اعلیٰ کردار والا شخص دے سکتا ہے؟ تو لہٰذا پھر ایسے جب میں دیکھتا ہوں، ادراک کرتا ہوں معاشرے میں، تو جتنی بھی شادیاں ہیں یہ میچ فکس کے تحت ہو رہی ہیں، مثلاً کہ مرد بھی بغیرت ہے، عورت بھی بغیرت ہے، اور مجبوری کے تحت زندگی گزار رہے ہیں کہ معاشرے میں رہنا بھی تو ہے، یہی چل رہا ہے۔ جبکہ یہ پروان چڑھنا کہ ایک اعتماد والی زندگی، اور یہ اب جو اللہ کے بندے ہیں ان میں جستجو تجسس ہوتا ہے، وہ لمحہ بلمحہ پھونک کے قدم رکھتے ہیں تاکہ معاشرے میں وہ اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے ایک اللہ کے قریب سے قریب تک جا سکے۔ اور اسی طرح ایمان کی طاقت جب ہوتی ہے نا تو پاکیزہ عورت شوہر کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے، اسی طرح پاکیزہ مرد اپنی عورت کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ اور یہ ایمان ایسی دولت ہے جس کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو ہانکتے ہو کہ یو آر رانگ، آپ اس معاملے میں غلط ہیں، کیونکہ حکمت و درائی مومن کی گمشدہ میراث اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ مرد اور کسی کو بھی حکمت و درائی اللہ تعالیٰ اس کو دے سکتا ہے جو پاکیزہ ہو، تو وہ پھر اللہ کی طرف سے اس کو اشارے مل رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں، اس سے پرے ہو جاؤ۔ تو اس طرح یوں دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، مرد و عورت پاکیزہ ہوتے ہوئے۔ تو اگر دونوں میں ایک بھی پاکیزہ نہیں ہوگا تو ہر درمیاں ہوں گی۔ ہاں پاکیزگی کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، وہ تو ہوتا ہے، مگر یہ نہیں ہوتا کہ ایک بالکل ہی ایمان ہی نہ ہو، ختم ایمان نہ ہو تو ایک کا ایمان ہو، ایسے پھر گزارا نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پاکیزگی کے جام پیتے ہوئے مزید بلند سے بلند تر مقام کی طرف جانا، اور پھر احساس کرنا کہ یہ چیز غلط ہے۔ اور مومن ہر طرف بھی نہیں ہوتا، فون سمجھ جاتا ہے ہاں یہ چیز باقی یہ اس کا چیز غلط، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ میں غلط سوچ رہا تھا، یہ سوچ رہی تھی، اب مجھے صحیح راستے کی طرف چلے جانا چاہیے۔ اس طرح مرد کا یہ ہوتا ہے، پھر یوں ایک مثالی معاشرہ پوا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سچ کوئی نہ بولے، حرام کھائے اور فحاشی کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور جس طرح تو پھر یہی جو تباہیاں ہو رہی ہیں پھر ہوتی رہے گی، اور یوں ہم قرب قیامت کے مزید قریب سے قریب تر ہوتے جائیں گے، اور وہ دن بھی آئے گا حقیقی معنوں میں ہم اپنی آنکھوں سے خدا کا عذاب دیکھیں گے۔ ابھی چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں کورونا کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، اور سب سے بڑا عذاب یہی ہوتا ہے۔ تو خدا آپ کو اپنی ذات سے پڑے گا کہ آپ کو جذب و مستی، احساسات، جذبات آپ سے چھین لیتا ہے، اور آپ ایک خواہش نفس کا شکار ہوتے ہوئے ہمیشہ اپنی شاطر عقل سے فائدے سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے خود نہ آ رہے ہیں، کسی کو آپ کی بدقداریوں کا یا بے وقوفیوں کا اور آپ کی جہالتوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ بڑے تیر مار رہے ہیں اور وقتی طور پہ فائدے اٹھا رہے ہیں، کوئی بھی ہے، مگر اس چیز کا ادراک اسے اس وقت تک ہوتا ہے جب یہ چیزیں پبلش ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ نہ تو کسی کی اچھائی کسی سے چھپی رہ سکتی ہے، اور نہ کسی کی برائی کسی سے چھپی رہ سکتی ہے، کیونکہ یہ قدرت کا نظام ہے۔ ایک طرف فرشتے اللہ نے پیدا کیے جو مرد مومنین کے کارناموں کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس کی تشہیر کرتے ہیں، دوسری طرف بد کردار لوگوں کی تشہیر کے لیے شیطان پیدا کیے ہوئے ہیں، پہلے شیطان ہی انسان کو گمراہ کرتا ہے اور پھر اسی کی تشہیر کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو لوگوں میں پبلش کرتا ہے تاکہ یہ بدنام ہو جائے۔ پھر اس میں اس قدر بغاوت پر جان لے کہ وہ مرد و زن جو بھی ہیں وہ اللہ خدا خلاف بغاوت کر کے اللہ برائیاں کرنی شروع کر دیں، اور معاشرے میں خدا کے نظام کو چیلنج کرتے ہوئے وہ سر عام اس حد تک پہنچ جائیں کہ ایک انسان بھی اللہ کا بندہ نہ رہے۔ تو لہٰذا جیسے آج یورپ میں ہو رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اللہ بغاوتیں جو بھی کرتے ہیں اور تباہی ان کے اخلاقیات کے جس نازے اٹھے ہوئے ہیں، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اہل یورپ، ان کے جذبات و احساسات نہیں ہیں، بلکہ وہ شیطانیت کا لبادہ اور کے اپنی ہستی ختم
لہٰذا مغرب میں ماں کا تصور بالکل فوت ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ ان کی لبرل سوچوں نے ہی ماں کے تصور و حتیٰ کہ والدین کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں۔ اور ایک مغرب کی ماں تو پتہ نہیں کتنی شادیاں کرتی ہے، کتنی طلاقیں لیتی ہیں، ان کو اپنے بچوں کی سنبھالتے والے جو بھی ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ اور ان کے جو نظریات ہیں۔ اس طرح اسلام کا جو قاعدہ اگر ہم اس سے نکلیں گے تو یقیناً ہماری ہستی مٹ جائے گی، اور ہم نہ صرف اپنی اس دنیا کو بلکہ نہ ختم ہوئی دنیا کو تباہ کر دیں گے، اور ہم بے حیثیت ہی رہیں گے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اور ایسے لوگ جو توبہ کے نام پہ گناہوں میں پسمڑ دیتے ہیں، وہ نہ صرف خود کو خدا کے عظیم عذاب کا مستحق ٹھہراتے ہیں، بلکہ ان کو بھی جن کو گمراہ کرتے ہیں ان کی بھی بد کرداریوں کا گناہ کا ان کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، تو وہ بھی مرتی ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو معاشرے میں فحاشی پھیلاتا ہے وہ دردناک عذاب میں نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فحاشی لبرل سوچیں کہ خدا کے نظام کو ہائی جیک کر لیتی ہیں، خدا کے نظام کو ختم کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ میں کہہ دوں کہ خدا کی خدائی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جب باقاعدہ شخصیات ہی نہیں رہیں گی تو پھر خدا کا ترجمہ نہیں رہے گا، اور یوں معاشرے کا حسن ہی ختم ہوگا، پھر عذاب ہی رہ جائیں گے۔ اور خدا کی ترجمانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ با کردار والدین ہوں، با کردار اولاد پیدا ہو سکے، اور با کردار مثالی معاشرہ کو چلایا جا سکے، تاکہ یہ خدا جو مسلم معاشرہ کے ہیروز کا تصور ہے وہ ہو۔